بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ قابض ریاست اسرائیل کے مرکزی ادارہ شماریات سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں 82.7 ہزار باشندوں نے اسرائیل چھوڑا تھا اور صرف 23.8 ہزار واپس آئے۔ اسرائیل کی آبادی کا تخمینہ تقریباً 10 ملین ہے، جس میں 7.7 ملین یہودی، 2.1 ملین اسرائیلی عرب اندرونی فلسطینی اور 2 لاکھ کے قریب غیر ملکی شامل ہیں۔ اسرائیلیوں کی ملک چھوڑنے کی وجوہات لبنان، غزہ کی پٹی اور یمن سے اسرائیل کی جانب میزائل داغے جانے کو ملک چھوڑنے کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ طوفان الاقصی کے بعد حزب اللہ اور یمن کی میدان میں انٹری کے بعد قابض ریاست کی بنیادیں تک ہل گئی تھیں۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے 2 مرتبہ کامیاب میزائل حملوں کے بعد قابض ریاست کے شہریوں میں غیر یقینی کی فضا ہے۔ اس سے پہلے سامنے آنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ طوفان الاقصی کے بعد ملک چھوڑنے والے افراد کی تعداد غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ یمن نے کہا ہے کہ یمن پر امریکہ اسرائیل کی حمایت میں حملے کر رہا ہے، جو کہ ہماری خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اس طرح کے اقدامات سے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی جاری رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یمن کا کہنا ہے کہ خطے میں جو امن چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسرائیل کو قابو کرے، لگام دے۔ یمن اپنے خلاف ہونے والی ہر دراندازی کا راستہ روکے گا اور غزہ کی حمایت ایسے ہی جاری رکھے گا۔ دوستو، المسیرہ نے صنعا پر امریکہ کے حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے میں صنعا میں واقع یمن کی وزارت دفاع کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ الصورہ کے علاقے میں واقع 22 مئی کمپلیکس نامی ملٹری انڈسٹری کو بھی 6 حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے جنگی طیاروں کی بجائے امریکی بحری بیڑے پر لگے میزائل سسٹم کے ذریعے کیے گئے۔ یہ حملے امریکی اور برطانوی اتحاد کی جانب سے انجام دیے گئے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کا ان حملوں میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی تخریب کاری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت پاکستان میں تخریب کار کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ امریکی اخبار لکھتا ہے کہ گزشتہ اپریل 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اس کو مار دیا۔ یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ ایجنسی کا تسلسل ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی افراد کو مارنے میں بھارت ملوث ہے۔ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو مارا تھا۔ ایک خفیہ مہم بھی چلائی تھی جس میں کئی پاکستانیوں کو ان کے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی اموات میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں۔ 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کی مہم کی وجہ سے بھارت بین الاقوامی سطح پر کڑی تنقید کی زد میں ہے۔ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو مارا۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ نئی دہلی میں را کے آفیسر وکاش یادیو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر حملے کی ہدایت جاری کی تھی۔ را آفیسر نے اس میں اپنے ایجنٹ کو ایک مقامی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی تخریب کاری کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان 8ویں بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھائے گا۔
پاکستان اس سال جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت بھی کرے گا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال جون میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 193 ارکان میں سے 182 نے پاکستان کو اگلے 2 سالوں کے لیے سلامتی کونسل میں ایشیا بحر الکاہل کی 2 نشستوں میں سے ایک کے لیے منتخب کیا تھا۔ پاکستان کو یہ اعزاز 8ویں بار حاصل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے، تاہم غیر مستقل رکن کی بھی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے کیونکہ کونسل میں اتفاق رائے سے کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان اپنی غیر مستقل رکنیت سے غزہ، افغانستان، شام اور لبنان کی موجودہ صورتحال میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو نے ماحولیاتی کارکردگی انڈیکس یعنی انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس کی بنیاد پر 2024 کے دنیا کے سب سے صاف ستھرے ممالک کی فہرست ترتیب دی ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے اس درجہ بندی کے لیے 40 مختلف اشاریے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ماحولیاتی صحت، ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی کارکردگی کے معیار کو جانچا جاتا ہے۔ سال 2024 میں اسٹونیا 75.3 کے سکور کے ساتھ سر فہرست ہے، جو اس کے ماحولیاتی پالیسیوں اور آلودگی کے کم سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ ان ممالک کی ماحولیاتی صفائی میں نہ صرف بہتری نظر آئی بلکہ انسانی صحت بھی بہتر ہوئی، کیونکہ صاف پانی، خالص ہوا اور مؤثر صفائی کے ذریعے بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ 180 ممالک کی فہرست میں بھارت کا نمبر 175 اور بنگلہ دیش 174ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر 178واں ہے، جس کے بعد 2 آخری ممالک بالترتیب ویتنام اور مغربی افریقی ممالک گنی بساؤ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ عالمی سطح پر آلودگی کے اعلیٰ سطح والے ممالک جیسا کہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ میں غیر متعدی بیماریوں کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے، جو عالمی اموات کا 72% حصہ ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ صرف پردہ نہ کرنے پر شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد پر بیوی کو طلاق دے دے۔ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ہے کہ صرف اس بات پر کہ بیوی کے کہنے کے باوجود گھر سے باہر جاتے وقت پردہ نہیں کرتی، اس لیے طلاق دے دی جائے کہ ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ اس سے پہلے ایک شوہر نے عدالت میں ایک درخواست دی تھی، موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی بیوی آزاد خیال ہو گئی ہے اور بازار یا دیگر مقامات پر جاتے وقت پردہ نہیں کرتی۔ شوہر کا کہنا تھا کہ بیوی میری اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی تھی، سماج میں آزادانہ میل جول رکھتی ہے اور غیر مردوں سے ملاقات کرتی تھی۔ شوہر نے بیوی پر غیر اخلاقی تعلقات کا الزام بھی عائد کیا تھا، تاہم عدالت نے کہا کہ شوہر کسی الزام کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ دونوں فریق انتہائی تعلیم یافتہ ہیں، شوہر انجینئر جبکہ بیوی اسکول ٹیچر ہیں، لیکن دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر اختلافات ہیں۔ عدالت نے یہ بھی نوٹس کیا کہ شوہر نے طویل عرصے تک بیوی کو تنہا چھوڑے رکھا اور اس دوران خاتون نے اپنی اکلوتی اولاد کی پرورش خود کی۔ ججز نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا ازواجی رشتہ ایک حد تک انحطاط کا عمل ہے، جو خود اس کی شادی کو تحلیل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بیوی نے بھی نہ صرف شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کیا ہے بلکہ اپنے ازواجی حقوق کی واپسی کے لیے بھی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ عدالت نے بیوی کو اجازت دی کہ وہ شادی ختم کرنے کی درخواست الگ سے دائر کر سکتی ہے۔ روس کی جانب سے یورپ کے متعدد ممالک کو یوکرین کے راستے فراہم کی جانے والی قدرتی گیس کی سپلائی معطل کر دی گئی ہے۔ ایسا یوکرین کی جانب سے ایک ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید کیے جانے سے انکار پر ہوا۔ یوکرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا روس کے ساتھ فوجی تنازعہ جاری ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، روس اپنی منڈیاں کھو رہا ہے، اسے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ یورپ پہلے ہی روسی گیس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔
روسی گیس کی ترسیل معطل ہونے سے یورپی یونین کے ممالک پر دوستو سخت اثر پڑے گا، لیکن روس متاثر نہیں ہوگا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے یوکرین سے پائپ لائنوں کے ذریعے روسی گیس یورپ کو فراہم کی جاتی رہی ہے۔ سن 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد اب تک یہ سال سب سے زیادہ ہنگامہ خیز رہا ہے۔ شام میں صدر بشار الاسد کی اچانک معزولی، شمالی کوریا کے فوجیوں کا روس کے لیے جنگ لڑنا، یوکرین کا برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے میزائلوں سے روس پر حملہ، روس کو ایرانی میزائلوں کی فراہمی، امریکہ اسلحے سے مسلح اسرائیل کے غزہ اور لبنان پر فضائی حملے، یمن سے اسرائیل پر میزائلوں کا داغا جانا، تنازعات کا ایک جال دکھائی دیتا ہے جس میں سب پھنسے نظر آتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر سوال یہ دوستوں پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں جاری تنازعات اور جنگیں پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ آپس میں منسلک ہیں؟ لیکن اس سب سے پہلے ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہے۔ حالانکہ روسی صدر پیوٹن مغربی ممالک کو یوکرین کو مزید اسلحہ فراہم کرنے سے باز رکھنے کے لیے تیسری عالمی جنگ سے ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں، تاہم یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا میں چل رہے بیشتر تنازعات کا ایک عالمی تناظر ہے۔ جو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ شمالی کوریا کے فوجیوں نے یوکرین روس کی جنگ میں شرکت سے اس تنازع کو نیا رخ دے دیا ہے۔ ان کی آمد کے بعد امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے یوکرین سے پابندی ہٹا لی ہے کہ وہ ان کے فراہم کردہ دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے روس کی حدود کے اندر حملہ نہیں کر سکتا۔ شمالی کوریا سے آنے والے فوجیوں کی تعداد 10,000 سے 12,000 کے درمیان ہے، تاہم اتنی تعداد بھی یوکرین جیسے ملک کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطی کی پیچیدگیوں کے سامنے تو یوکرین کی جنگ کافی سیدھی سادی نظر آتی ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں کئی تنازعات موجود ہیں، بلکہ ان میں سے کئی بیک وقت چل بھی رہے ہیں۔ تاہم مشرق وسطی میں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ عالمی میڈیا سے ملنے والے تاثر کے برعکس مشرق وسطی کے بیشتر حصے کسی جنگ کی لپیٹ میں نہیں ہیں، اور دبئی، سعودی عربیہ، مصر جیسی جگہوں پر زندگی معمول کے مطابق گامزن ہے اور یہاں کسی جنگ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ کہ ایران اور عراق جیسے ممالک جنہیں حالیہ وقتوں میں کسی نہ کسی قسم کے تنازعات کا سامنا رہا ہے، وہاں بھی زندگی بڑے پیمانے پر امن اور معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ تیسری طرف شام میں شاید کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی، نہ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو اور ان کے حامی ایران، روس اور حزب اللہ کو اس کی امید تھی، اور نہ ہی اربوں ڈالر سے چلنے والی امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو۔ محض 15 دنوں کے اندر حیات تحریر الشام، جسے اقوام متحدہ، امریکی، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے کالعدم تخریب کار تنظیم کے طور پر پابندیوں کا سامنا تھا، اس نے پورے شام پر کنٹرول حاصل کر کے صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ کسی ایک ملک تک محدود واقعے سے کہیں زیادہ ہے، اور اس میں کئی بین الاقوامی تانے بانے ملتے ہیں۔ جب 2015 میں بشار الاسد کو شامی باغیوں سے خطرہ لاحق ہوا تھا، تو ایران، روس اور حزب اللہ نے اس خطرے سے نمٹنے میں شامی صدر کی مدد کی تھی۔ لیکن اب کی بار صورتحال مختلف رہی۔ روس یوکرین کے ساتھ اپنی جنگ میں مصروف ہے، اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد حزب اللہ بھی مصروف ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بآسانی ایرانی حدود کے اندر فضائی حملوں کے بعد سے ایران بھی کافی محتاط ہے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ بشار الاسد کے حامی یا تو اس کی مدد کے قابل نہیں تھے، یا پھر اس کی مدد کو آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ایسے میں ترکی نے موقع دیکھ کر صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کر ڈالی۔ چوتھی طرف اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف شروع کی جانے والی کارروائیوں میں اب تک دوستو 44,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر عام شہری ہیں، جبکہ اسرائیل کا بھونڈا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کی عسکری صلاحیتیں تقریباً ختم کر دی ہیں۔ اس تنازع کے شروع ہونے کے تقریباً 15 ماہ بعد آج غزہ تباہی کا منظر دوستو پیش کر رہا ہے۔
24 لاکھ کی کل آبادی میں سے 10 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کئی افراد ایسے بھی ہیں جو اب تک متعدد بار بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں بیشتر افراد خیموں میں زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں سانپوں بچھوؤں کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہیں سردی میں موسم کی شدت ان کی زندگی مشکل بنا رہی ہے۔ کوئی ایسا واضح منصوبہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا، اور غزہ کی پٹی جہاں پچھلے 18 سالوں سے حماس کی حکمرانی کرتی آئی ہے، وہاں اب کس کی حکومت ہوگی؟ اسرائیل بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے، حماس کے ساتھ غزہ میں، لبنان میں حزب اللہ سے، جبکہ ایران یمن، شام اور عراق پر میزائل حملے بھی کر رہا ہے، جبکہ ان ممالک کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ عرب دنیا میں امریکہ اور مغرب کے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسی تنظیمیں اس نفرت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ بشار الاسد کے جانے سے بے شک روس کا ایک اتحادی تو دوستوں کم ہو چکا ہے، لیکن اسے اب بھی لیبیا کے مارشل خلیفہ حفتر کی صورت میں ایک اہم اتحادی حاصل ہے۔ حال ہی میں روسی فضائیہ کارگو جہاز لیبیا میں اترتے دیکھا گیا ہے۔ روس کی نظر میں لیبیا نہ صرف دنیا کو بحر روم تک اپنی پہنچ دکھانے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ وہ اس کو سوڈان اور افریقہ کے ساحلی خطے کے ممالک میں اپنے کرائے کے فوج کی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں نام نہاد دولت اسلامیہ کا مسئلہ روس نے اپنے سر لے لیا ہے، تاہم اس کے بدلے میں ان ممالک سے ڈیل کے نتیجے میں وہاں موجود معدنیات کے ذخائر اب روس پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً 100 سال پہلے جرمن ماہر نفسیات ہرمن نے اپنی کتاب میں وقفے کے اثرات اسپیسنگ ایفیکٹ کی تفصیل دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سیکھنے اور پڑھنے کے عمل میں طویل وقفہ لیا جائے تو اس سے یادداشت اچھی ہوتی ہے اور سیکھنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اب اسی بات کے مزید سائنسی ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس ضمن میں جرمنی کے ماہرین نے دماغ پر بعض تجربات کیے ہیں جن میں روزمرہ زندگی کے یادداشتی تجربات شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقفہ لینے سے بھولنے کا عمل نہیں بڑھتا، بلکہ دماغی خلیات نیورون کا وہ پیٹرن برقرار رہتا ہے جو سیکھنے کے عمل میں ترتیب پاتا ہے۔ اس طرح ماہرین کا مشورہ ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کے دوران وقفہ یا چھٹی لینے سے دماغ کا یادداشتی حصہ مؤثر اور مضبوط رہتا ہے، لیکن اس وقفے کی مدت کتنی ہے، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران 30 سے 60 منٹ کا وقفہ دیا جانا چاہیے، اور اسی مدت کے بہترین اثرات سامنے آتے ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ دورانیے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو کے شہر اوکساکا سے 9 کلومیٹر دور ایک قصبے میں دنیا کا سب سے چوڑے تنے والا درخت موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں سیاح ہر سال وہاں جاتے ہیں۔ یہ درخت ایک مقامی چرچ کے احاطے میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب اگایا گیا تھا۔ اس بارے میں لوگ اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی مختلف روایات بیان کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کے مطابق اس کی عمر 6000 سال تک بتائی گئی ہے۔ البتہ حالیہ برسوں میں محتاط سائنسی اندازوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 1400-1600 سال تک پرانا ہے۔ مقامی زبان میں اسے ٹیبل کا درخت کہا جاتا ہے، جو اس قصبے کی شناخت بھی ظاہر کرتا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اس جگہ پر کئی درختوں کے تنے آپس میں مل گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے کیے گئے جینیاتی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی درخت ہے۔ اس کے تنے کا پھیلاؤ 138 فٹ جتنا ہے، جس کا احاطہ کرنے کے لیے کم از کم 30 بالغ افراد کو اپنے ہاتھ پھیلا کر دائرے کی شکل میں اس کے گرد کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کا قطر کم از کم 46 فٹ جتنا ہے۔ ماضی میں اس کی اونچائی 141 فٹ بتائی جاتی تھی، لیکن 2005 میں لیزر آلات کی مدد سے پیمائش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دراصل 116 فٹ اونچا ہے۔
تاہم اس کے بعد سے اب تک دوبارہ اس کی بلندی نہیں ناپی گئی۔ 1500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہونے کے باوجود ٹیبل کا یہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے اور اس کے تنے کی چوڑائی میں بھی بڑی آہستگی سے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔